کروانا ہے تو دوسری شرط ہے نیت خالص ہونی چاہیے. اور تیسری شرط، اگر آپ چاہتے ہیں ہر عمل پہ نیکی ملے، اجر ملے، ثواب ملے، تو تیسری شرط اس عمل کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. مرضی منمانی کا عمل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی اللہ رسول کی بات نہ مانی تو عمل برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کے نبی ان کو کہو اگر چاہتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرے تو فاتبعونی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو کہتا ہوں مانتے جاؤ، جس سے روکتا ہوں رکتے جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہے جو انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری بات مانی اس وہ تو جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہے. اللہ نے احکامات فرض کیے اور احکامات سکھانے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اگر بھائیو رسول اللہ کے بغیر ہی عمل قابل قبول ہو جاتے پھر اللہ قرآن اتار دیتا، ہم خود پڑھ کے سیکھ لیتے، پھر نبی کے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی. اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور وہ اللہ کے نبی جو طریقہ بتاتے ہیں کسی بھی عمل کا، وہ اللہ کے نبی نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے. نمازی کو لے لیجئے، جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن مسلسل جبرائیل مجھے 5 نمازیں با جماعت پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے. 10 نمازیں پڑھا کر جبرائیل نے، وہی جبرائیل جو قرآن لے کر آ رہے تھے، جو یہ حکم لے کر آ رہے تھے اقیم الصلاۃ، یہ اقیم الصلاۃ کا حکم جبرائیل کہاں سے لے کے آ رہے تھے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے. تو اب طریقہ جبرائیل بتا رہے ہیں، ساتھ کھڑا کر کے اللہ کے نبی کو سکھا رہے ہیں. تو یہ جبرائیل نے کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ جبرائیل تو فرشتہ ہے، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں جب تک تو بتا نہ دے. تو جب فرشتوں کو اللہ کے بتائے بغیر پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو جبرائیل نے طریقہ نماز کا بتایا تو کہاں سے سیکھ کے آیا؟ پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے سامنے تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کا پورا طریقہ نقشہ بیان کیا، پھر ممبر سے نیچے اتر کے سجدہ کر کے دکھایا اور مکمل کر کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے عمل کر کے دکھایا ہر ایک پر، ہر ایک حکم پر. روزے دیکھو، اللہ کے نبی نے صرف فردی رمضان کے روزے رکھ کر نہیں، ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ کے، ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ کے، بلکہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھ کے اللہ کے نبی نے اسوہ روزہ رکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ سیرت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، حالت، نماز میں آپ کی کیا حالت ہوتی تھی، یہ سیکھنا مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے بھائیوں. لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم بڑھاپے میں مرنے تک کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ امی ابو والی، دادی دادا والی، علاقے کے رسم و رواج والی، اپنے مسلک کی مطابقت میں.
اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں. کون سی پڑھتے ہیں؟ جو بچپن میں سیکھ لی تھی، امی ابو نے سکھا دی، دادا دادی نے پڑھا دی، مسجد میں جاتے مولوی صاحب نے سکھا دی، ہم نے خود بڑے ہو کر نماز کی طرف توجہ نہیں دی کہ یار نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بڑا اہم ترین رکن ہے، کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، مجھے سیکھنا چاہیے میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو، تیسری شرط کسی بھی عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہے، سنت کی اتباع ہے. اور اگر سنت سے ہٹ کے عمل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں دنیا میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا قیامت کے دن دردناک عذاب میں نہ ڈال دیا جائے. جرم کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کے بتائے طریقے اور حکم کی مخالفت. دنیا میں بھی کوئی فتنہ آ سکتا ہے، آزمائش آ سکتی ہے، اور قیامت کے دن عذاب تو پھر یقینی ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی بھی ہو رسول اللہ کی مخالفت کرے، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد. ہدایت کی وضاحت سے کیا مراد ہے؟ دلیل مل جانے کے بعد. اور دلیل اللہ کا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کسی تیسرے کی بات دلیل نہیں بن سکتی ہے، دین نہیں بن سکتی ہے. دلیل مل جانے کے بعد بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام کے رستے سے بھی ہٹ کے چلا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. دنیا میں تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، جہاں چاہے جسر کو جانا چاہے جائے، لیکن قیامت کے دن تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے قابو میں آئے گا، نُصْلِيهِ جہنم، جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح بخاری. جس بندے نے کوئی بھی عمل کیا چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عمل کی تصدیق ہم سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی کی بات سے نہیں ہے، اس کی تصدیق حدیث میں نہیں ہے، تو فرمایا فہو رد، وہ مردود تو ہو سکتا ہے، قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایسا طریقہ نکال لیا ہمارے دین میں، یہ ذہن میں رکھیے، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نیا طریقہ نکال لیا جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہوگا، قابل قبول نہیں. اب فی امرنا ھذا، ہمارے اس حکم میں کیا مراد ہے؟ کہ بھائی اسے دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو. اب یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدعت سے روکو، خرافات سے روکو، ایجادات، مذہبی ایجادات سے روکو، تو آگے سے کہتے ہیں تم کتنی نئی نئی چیزیں استعمال کرتے ہو. اللہ کے نبی سپیکر پہ خطبہ دیتے تھے، اللہ کے نبی گھڑی پہنتے تھے، اللہ کے نبی موبائل رکھتے تھے. تمہاری مسجد میں اتنی بڑی بڑی گھڑیاں لگی ہیں، مسجد نبی میں ہوتی تھی، تو یہ بھی بدعتیں ہو گئیں. اب بھائیو ذہن میں رکھیے، سپیکر کو ہم ثواب سمجھ کر نہیں لگاتے کہ سپیکر پر جمعہ پڑھائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. اسے ہم دین نہیں سمجھتے، ضرورت سمجھتے ہیں. ضرورتوں میں اگر شریعت نے پابندی لگا دی ہے تو ہمیں پابند ہونا پڑے گا، لیکن شریعت نے اگر پابندی نہیں لگائی ہے تو آزاد ہے، جو بھی ضرورت کی چیز ہو اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے. تو ہم گھڑیاں موبائل رکھتے ہیں ضرورت کے لیے، دین سمجھ کر نہیں. اگر کوئی ان چیزوں کو دین سمجھ کے کرے گا تو یقیناً وہ بدعت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. تو اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط: پہلی شرط ایمان، دوسری اخلاص نیت، اور تیسری اللہ کے نبی کی اتباع. ورنہ جتنا بھی عمل پہاڑوں جتنا بھی بڑا ہوگا